امریکہ اور ایران کے تعلقات کو دیکھیں تو ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے اور پھر فوراً ہی دوسری طرف سے مکمل انکار آ جاتا ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس کشمکش میں جیت کا مطلب دونوں فریقوں کے لیے اتنا الگ الگ کیوں ہے۔ اور دیکھیں، میڈیا میں ایسی ہیڈ لائنز عام ہیں۔ ایک دن پڑھنے کو ملتا ہے کہ ٹرمپ اور ایران کے بیچ بڑی اچھی مثبت بات چیت چل رہی ہے، اور پھر اگلے ہی دن ایران کہہ دیتا ہے کہ ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ تو یہی وہ کنفیوژن ہے جہاں سے ہم اپنی بات شروع کریں گے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار بات کر کون رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ یہی سوال اس پورے معاملے کی بنیاد ہے، اور اس کا جواب اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے جتنا شاید لگ رہا ہو۔ اس پہیلی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان مکسڈ سگنلز کو ڈیکوڈ کرنا ضروری ہے جو دونوں طرف سے آ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں تو دو بالکل الگ الگ کہانیاں ہیں۔ ایک طرف امریکہ کے صدر کہہ رہے ہیں کہ کسی سینئر ایرانی لیڈر سے بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ایران کی جو سپریم لیڈرشپ ہے وہ اس بات کی سختی سے تردید کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن ذرائع کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ کون بات کر رہا ہے۔ اصل جو پرابلم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے بالکل ہی مختلف آئیڈیاز ہیں۔ اور یہ جو اختلاف ہے یہ سیدھا پاور گیم سے جڑا ہوا ہے۔ دونوں طرف سے اپنے لیوریج یعنی کہ دباؤ ڈالنے کے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پاور کا مطلب صرف ملٹری یا ہتھیار نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ کمپیریزن ہے۔ ایک طرف ہے امریکہ کی زبردست ملٹری اور معاشی طاقت، اور دوسری طرف ہے ایران، جس کے پاس اسٹریٹیجک جغرافیکل لوکیشن ہے اور کچھ ایسی ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہیں جنہیں وہ استعمال کرتا ہے۔ ایران کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ تیل کا گزرتا ہے، اور اس کنٹرول کی وجہ سے ایران کو اپنی فوجی طاقت سے کہیں زیادہ انفلوئنس ملتا ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ گلوبل اکانومی کتنی نازک ہے۔ آسٹریلیا جیسے ملکوں کے پاس صرف 30 دن کا فیول ریزرو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آبنائیں بند ہو جائیں تو فوراً ایک معاشی بحران کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ایران کی طاقت کا اصلی اور فوری اثر ہے۔ اس پاور گیم کو سمجھنے کے بعد چلیے اب اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں، جو ہے جیت کی دو الگ الگ ڈیفینیشنز۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز اس جنگ کو بالکل ہی مختلف نظریے سے دیکھ رہی ہیں، اور ان کے مقاصد بھی ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، یہ چیز بہت دلچسپ ہے۔ دونوں کے مقاصد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امریکہ نے اپنے لیے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں وہ بہت اونچے ہیں، جیسے کہ ایرانی ملٹری کو تباہ کرنا، حکومت بدلنا، جبکہ دوسری طرف ایران کے لیے جیت کا مطلب کیا ہے؟ صرف پولیٹیکلی زندہ رہنا، اپنی فوج کو قائم رکھنا اور بس ہار نہ ماننا۔ اور یہ کوٹ اس اسٹریٹجی کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ ان کے لیے جیتنا ضروری نہیں، بس ہار نہیں ماننی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے طالبان یا ویتنام نے کیا، صرف میدان میں ڈٹے رہنا، اور آخر میں یہی ان کے لیے ایک پولیٹیکل وکٹری بن جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ کہ امریکہ کی اتنی ملٹری طاقت کے باوجود ایک کلیئر کٹ وکٹری اتنی مشکل کیوں ہے؟ آئیے اس کی کچھ وجوہات دیکھتے ہیں۔ ایران کی جو اصلی طاقت ہے وہ اس کی چھپی ہوئی ملٹری کیپیبلٹیز میں ہے، جیسے کہ انڈر واٹر میزائلز اور ٹورپیڈوز، ایڈوانسڈ ڈرون بوٹس اور تیز رفتار حملہ آور کشتیوں کے پورے بیڑے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹریڈیشنل جنگ کے اصولوں کو بالکل بدل دیتی ہیں اور ایک بہت بڑا ان ایکسپیکٹڈ خطرہ پیدا کرتی ہیں۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں ہے۔ ایران کا سائز دیکھیں تو وہ عراق سے 4 گنا بڑا ہے، اور اس کے پہاڑی سلسلے وہ کسی بھی زمینی حملے کو اس خطے کی پچھلی جنگوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مشکل اور فرینکلی خطرناک بنا دیتے ہیں۔ ماخذ میں ایک تشبیہ استعمال ہوئی ہے گھیرے ہوئے جنگلی جانور کی۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب امریکہ کا ہدف رجیم چینج ہے تو اس نے اس جنگ کو ایران کے لیے ایک لڑو یا مرو والی سچویشن بنا دیا ہے۔ اب ان کے پاس سرنڈر کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچتی۔ اور یہ حقیقت کہ دنیا کی سب سے پاورفل نیوی اس آبنائے کو کلیئر کرنے سے ہچکچا رہی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ثبوت ہے۔ ثبوت اس بات کا کہ ایران کی یہ غیر روایتی حکمت عملی کتنی مؤثر ہے، اور اس سے جو خطرہ ہے وہ کتنا حقیقی ہے۔ تو اگر ایک سیدھی جنگ اتنی مشکل ہے تو پھر یہ تنازع اتنا لمبا کیوں کھنچ رہا ہے؟
اس کی وجہ کچھ قانونی مسائل اور بین الاقوامی عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ تعطل برقرار ہے۔ امریکہ میں قانونی طور پر جنگ شروع کرنے کے لیے صدر کو کانگریس کی اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ اختیار 1973 کے وار پاورز ریزولوشن کے تحت محدود کیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی صدر اکیلے جنگ کا فیصلہ نہ کر سکے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس قانون کو اکثر نظر انداز کیا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ اب صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا ہے، اور اسی قانونی کمزوری کی وجہ سے یہ تنازع بنا کسی باقاعدہ جنگ کے اعلان کے چلتا جا رہا ہے، اور اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ اور معاملہ صرف ان دو ملکوں کا بھی نہیں ہے۔ دوسری بڑی طاقتیں جیسے روس اور چین وہ ایران کو انٹیلیجنس اور دوسری مدد فراہم کر رہی ہیں، اور اس مدد کو ایک قسم کا جوابی اقدام سمجھا جا رہا ہے، یوکرین جیسے معاملات میں امریکی مداخلت کے جواب میں۔ اس سے یہ تنازع ایک پراکسی وار بنتا جا رہا ہے۔ اور یہی سوال ہمیں اس تجزیے کے آخر میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب جیت کا مطلب ہی دونوں پارٹیز کے لیے بالکل الگ ہو، تو پھر کوئی جنگ حقیقی معنوں میں کبھی جیتی بھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہمیں آج کل کی جنگوں کی بدلتی ہوئی نوعیت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جہاں جیت اور ہار کی پرانی تعریفیں شاید کام نہ کرتی ہوں۔